بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا، انسان نہ بناتا حیوان بنا دیتا تو کیا ہماری طاقت تھی کہ انسان بن جاتے؟ بلکہ انسان پیدا ہونے کے بعد انسان بن کے رہنا بھی بڑا مشکل ہے۔ دیکھیے آج آپ کوئی جانور نہیں بتا سکتے جس کی اپنی آئیڈینٹی نہ ہو۔ آسان الفاظ میں گفتگو کروں، کیا آپ ایسا کوئی کتا بتا سکتے ہیں دنیا میں جس پہ کتا پن نہ ہو؟ ایسی بلی بتا سکتے ہیں جس میں بلی پن نہ ہو؟ لیکن کتنے انسان میں بتا دوں جس میں انسانیت نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہیومن فارم میں پیدا کیا، اینیمل فارم میں پیدا نہیں کیا۔ پھر ہیومن فارم میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسلام جیسے مذہب میں ہمیں پیدا کیا۔ ہم نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اسلام حاصل نہیں کیا، خوش نصیب ہے ماں کی گود سے اسلام مل گیا۔ پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہماری خمیر میں محبت اہل بیت لکھ دی، لہٰذا آج ہم اہل بیت کے چاہنے والے کہلاتے ہیں۔ لیکن حکم ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اور اپنے امام کو نہ پہچانا، نہ مانا نہیں کہا، مانتے تو سبھی ہیں۔ آج حسین کو کون نہیں مانتا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے جو مجلس ہوئی تھی سڑک پر، یوم عاشور کے دوپہر کی جو مجلس تھی، اس میں نے بیان بھی کیا گاندھی کیسے حسین کو مانتے تھے، سروجنی نائیڈو کیسے حسین کو مانتی تھی۔ مسلمان نہیں تھے لیکن مانتے ضرور ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن حسین کو مانتے ہیں، کیونکہ حسین کا کیریکٹر ہی ایسا ہے کہ انسان ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ رضان محترم، ماننا الگ چیز ہے، پہچاننا الگ چیز ہے۔ پہچان کے ماننا اور بات ہوتی ہے۔ عام طور سے ماننا وہ صرف زبان تک ہوتا ہے، پہچان کے اگر مانا جائے تو دل سے دل کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ائمہ طاہرین نے یہی کہا، پہلے ہمیں پہچانو پھر مانو۔ ان کو کون نہیں جانتا؟ ابھی دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے جو بھاونگر سے آئے ہوئے، عرصہ ہو گیا مجھے بھاونگر گئے ہوئے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ مومنین بھاونگر سے بھی ماشاءاللہ آئے ہیں۔ بھاونگر کے قریب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے چماڑی۔ چماڑی میں ایک زمانے میں بہت اپنے اہل بیت کے چاہنے والے ہوا کرتے تھے۔ پھر بعد میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے بھاونگر چلے گئے، مہوا چلے گئے، احمد آباد چلے گئے۔ ایک صاحب ہمیں بتا رہے تھے جن کا تعلق چماڑی سے تھا، انہوں نے کہا مولانا امام حسین کو واقعی سب مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا ایکسپیرینس کیا بتا رہا ہے؟ کہنے لگے ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں کافی چماڑی میں مومنین رہتے تھے، بعد میں اب ختم ہو گئے، اب نہیں ہے، سب جو ہے نا آگے بڑے بڑے سٹیز میں جو ہے نا انہوں نے قیام لے لیا ہے، کیونکہ اسکولس اتنے جیسے باہر ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتے، اپارچونیٹیز کی وجہ سے چماڑی چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن چماڑی میں ایک ایسا بوڑھا چمار رہتا ہے، یا رہتا تھا ہوگا کبھی کسی زمانے میں، جس کو اللہ نے ایک عجیب کرامت دے دی تھی۔ جس کسی کے گھٹنے میں درد ہوتا وہ اس چمار کے پاس جاتا، وہ بغیر دوائی کے اس کا علاج کر دیتا۔ وہ کیا کرتا؟ 3 دن تک کہتا کہ اگربتی اور ناریل لے کے آؤ۔ روز ناریل لے کے جاتا آدمی، وہ کچھ پڑھتا اور اس کو ناریل کو پھوڑ دیتا، اگربتی جلا دیتا، کہتا جاؤ۔ دوسرے دن یہی علاج، تیسرے دن یہی علاج، تیسرے دن آدمی چلتا پھرتا نظر آتا، اس کے گھٹنے کا درد ختم۔ اب یہ ہوا کہ ایک ہم میں سے بھی کوئی چلا گیا وہاں پہ، پریشان تھا گھٹنے کے درد سے، کہ چلو وہاں پہ جاتے ہیں۔ جب اس نے چہرے کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بھائی مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہو۔ کہا کون سے والے مسلمان ہو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا نہیں یہ والے مسلمان ہو یا یہ والے مسلمان ہو؟ نے کہا میں یہ والا مسلمان ہوں۔ کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ کیا عرض کر رہا ہوں میں، پھر یہاں کیوں آئے؟ میرے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کا تو دیا ہوا ہے۔ کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ کہ تم دیکھتے ہو جو ناریل میں منگاتا ہوں میں کچھ نہیں کہتا، میں کوئی منتر انتر نہیں پڑھتا، بلکہ یہ کہتا ہوں جس نے سیدہ کا حق چھینا اس پہ لعنت۔ دوسرے دن پھر ناریل منگاتا ہوں، جس نے دروازے کو لات ماری تھی اس پہ لعنت، جس نے لکڑیاں جمع کیا تھا سیدہ کے دروازے پہ اس پہ لعنت۔ 3 مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں، در چلا جاتا ہے۔ عقیدہ چاہیے، عقیدہ چاہیے۔ تو اذان محترم مانتے سبھی ہیں، پہچانتے کتنے ہیں؟ پہچاننا بہت بڑی بات ہے۔ مالک اشتر کا تو نام سنا ہے، کمانڈر تھے مولا کائنات نے جنہیں چنا ہو۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، ہم بھی چنتے ہیں نا، کیسے کیسوں کو چنتے ہیں۔
تباہ کر دیتے پورے دیش کو، کیونکہ ہمارے چنے ہوئے. لیکن جسے علی جیسی نگاہ چن لے، جس کی تلوار 7 نسلوں کو دیکھ سکتی ہو، وہ جسے چنے اسے مالک اشتر کہتے ہیں. آپ سوچیں کیا رتبہ ہے جناب مالک اشتر کا. اور مالک اشتر نے کردار سے بتایا کہ علی کے چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے. دلوں میں بغض رکھنا علی کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. حسد کرنا علی کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. جناب موسیٰ ایک جنگل سے جا رہے تھے، بھوک لگنے لگی تو دیکھا کہ ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. جناب موسیٰ اس کے پاس گئے، سلام کیا، اس نے علیکم السلام کہا. وہ جانتا نہیں تھا کہ موسیٰ ہے. موسیٰ نے پوچھا بھائی تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن پیدا کر سکتا ہوں. موسیٰ چونکے، یہ کیسے پیدا کرے گا؟ کہا اچھا پیدا کرو. اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، سامنے پتھر پہ اس نے مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک سے دودھ نکلنے لگا، ایک سے شہد نکلنے لگا. کہ لیجیے صاحب دودھ بھی حاضر ہے، شہد بھی حاضر ہے، آپ کو جو کھانا کھا لیجیے، جو پینا ہو پی لیجیے. اب جناب موسیٰ کے اندر ایک انکوزیشن پیدا ہوا. یہ ایک عام سا آدمی، نہ کوئی نبی نہ رسول، اللہ نے کرامت دی کیسے؟ بہت غور سے سنیے گا میسج ہے آج کا. جب طور پہ گئے، پروردگار وہ آدمی جو نہ نبی ہے نہ رسول، اس کو تو نے کرامت عطا کی، آخر کس وجہ سے؟ کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے بڑی پسند ہے. کہ وہ کون سی عادت؟ وہ حسد نہیں کرتا، وہ حسد نہیں کرتا. دوسرے، وہ دلوں میں بغض نہیں پالتا. تیسری چیز، جو کچھ میں نے اس کو دیا اس میں وہ خوش ہے. چوتھی چیز، وقت پہ میری عبادت کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہر انسان میں نہیں. آج بیک بائٹنگ، غیبت آج کل تو ہاٹ کیک. آدمی ایک شروع ہو جاتا، دوسرا اچھا ایسا ہوا کیا، اور کیا ہوا. سننا بھی حرام ہے، بولنا بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ جو غیبت کر رہا اسی وہی گناہ گار ہے، نہیں. اگر آپ سن رہے بیٹھ کے، آپ برابر کے شریک ہیں. یا تو آپ ٹوک دیجئے بھائی اس کو چھوڑ دو، نہیں ٹوک سکتے اٹھ کے چلے جائیے، یہ حکم شریعت ہے. تو بہرحال اذان محترم، تو بات چل رہی تھی پہچاننے کی اور ماننے کی. مالک اشتر مولا کے چاہنے والے، اور مولا جسے چاہے وہ مالک اشتر. مولا سے ملنے کے لیے کوفے آئے تھے. کوفے والے انہیں پہچانتے نہیں تھے، پہلی مرتبہ کوفے آئے تھے. بازار سے گزر رہے تھے، خورما فروش ہوتے نا، کھجور بیچنے والے، گراہک نہیں تھے. ایک کو شرارت سوجی، اس نے ایک کھجور کھایا اور اس کی گھٹلی مالک کی طرف پھینکا. مالک کے سر پہ آ کے لگی. جب پہلے کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو جنگ شروع ہوتی تھی نا، نسلاً بعد نسلیں چلتی تھی. باپ نے جنگ لڑی، پھر بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ کنٹینیو ہوا کرتا تھا. دشمنی ایسے ہوتی تھی. مالک کے سر پہ جب گھٹلی لگی، یہ ہنسنے لگا، لیکن اس نے دیکھا کہ اجنبی آدمی کچھ نہیں بولا، چلا گیا. اس نے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، نکل گیا. دوسرا دکاندار جو مالک کو پہچانتا تھا، اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی تم نے کی؟ کہ کیا کیا؟ یہ کیا حرکت تم نے کی؟ کہ نہیں، میں منورنجن چاہ رہا تھا، ٹائم پاس کرنا چاہ رہا تھا. میں نے دیکھا ایک نیا چہرہ ہے، ذرا چھیڑو، وہ کچھ بولے گا، میں کچھ بولوں گا، سب کا ٹائم پاس ہو جائے گا. تو میں نے گھٹلی مارا، لیکن وہ عجیب آدمی نا، اس نے کوئی رسپونس دیا میرا نہ کچھ، میری طرف دیکھا پھر چلا گیا. کہ تم پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. تم مالک اشتر کو جانتے ہو؟ غور کیجئے گا، جاننا الگ ہے. نے کہا ہاں کیوں نہیں جانتا، مولا کے کمانڈر ہے، وہ شیر میدان ہے. وہ جب مالک میدان میں یہ تعریفیں بیان کر رہا ہے، فضائل پڑھ رہا ہے مالک کے،
جب مالک میدان میں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مالک نہیں بلکہ ملک الموت آ گئے ہیں. کہا اچھا تم جانتے ہو مالک اشتر کو؟ ہاں میں جانتا ہوں. کہ پہچانتے ہو؟ نہیں پہچانتا نہیں ہوں، کبھی ملا نہیں ہوں. کہ یہی تو تھے. کانپنے لگا، یہ میں نے کس کو چھیڑ دیا، اب یہ مجھے ختم کر دے گا. دوڑا، کدھر گئے وہ؟ کہاں گئے؟ کہ ادھر کی طرف گئے. دوڑتا ہوا ادھر پہنچا، مالک وہاں بھی نظر نہیں آیا. تلاش کرتا رہا، لوگوں سے کہا اس حلیے کا کوئی آدمی ادھر دیکھا؟ ایک نے کہا ہاں میں نے اس حلیے والے کو اس مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا. دوڑ کے گیا، دیکھا کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں. کھڑا ہو گیا. جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے قدموں پہ گر گیا، سرکار مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. توجہ ہے نا آپ کی؟ پیغام پہنچ گیا آپ تک. تو پتہ چلا جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے، پہچاننا اور شے ہے. اب مالک نے کیا کہا؟ ہاں میں جانتا تھا کہ تو مجھے پہچانا نہیں، ورنہ یہ حرکت کرنے کی تیری ہمت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ تو نے ایک علی والے کو چھیڑا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ تجھ پہ عذاب نہ نازل کرے. میں نے آ کے تیری طرف سے 2 رکعت نماز استغفار پڑھی.